اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين إمام علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنت اللہ علی اعدائهم. آغاز کرتا ہوں. وہ علی بھائی ہیں انہوں نے ایک شعر میرے بھیجا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ کو ایسے شعر سے لیتے علی علی ہی نہیں اگر خدا نہ لگے. علی علی ہی نہیں اگر خدا نہ لگے. نصیری سے کیوں جھگڑتے ہو جا کے علی سے کہو کہ وہ خدا نہ لگے. بسم اللہ. علی کون علی؟ علی وہ جو بستر پہ سوئے تو نبی لگے. واہ. معراج میں جائے تو جلی لگے اور بستر سے سو کے اٹھے تو علی ولی اللہ لگے. کل ادھر بات ختم کی تھی تو شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ. آپ سے کہا تھا کہ مولا علیہ السلام کو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت پاک پروردگار ہے اور نعمت بھی نعمت ہی نعمت کبریٰ سب سے بڑی نعمت ہے. بے شک. ٹھیک ہے. بے شک. اب ایک گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا چل رہا ہے. بسم اللہ. اور کوئی حدیث نہیں کوئی تفسیر نہیں سب کچھ اسی کے اندر ہی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. شروع ہے آیت نمبر 20 سے سورہ لقمان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تمہارے تابع کر دیا جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور اس نے تمام کر دیں تمہارے لیے ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب کے. ٹھیک ہے. پہلے مرحلے میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مسخر کر دیا ہے. ظاہری نعمتیں آپ کدھر سے شروع کریں گے؟ جسم سے شروع کریں. اس کے علاوہ سورج اللہ کی نعمت ہے. بارش زمین اور ہر چیز. آسمان میں تارے جن سے لوگ راستہ دیکھتے تھے. اور اس کے علاوہ باطنی نعمتیں. باطنی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ عقل علم. یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو باطنی جو نظر نہیں آتی لیکن ان کا انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں یہ ختم ہو جانے والی ہیں. دولت نعمت ہے ختم ہو سکتی ہے. زندگی نعمت ہے ختم ہونی ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس دنیا کی زندگی کے نتیجے میں ایک نعمت ایسی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی اور وہ نعمت ہے جنت الفردوس. اب جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. ٹھیک ہے. اب ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہدایت. اچھا ایمان بھی نعمت ہے کیونکہ ایمان اور عمل صالح اس بڑی نعمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ بھی نعمت ہے.
اور جس کی بدولت ہدایت بھی نعمت ہے، کیونکہ ہدایت نہ ہو تو پھر انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب ہدایت جو ہے وہ اگر نعمت ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف سے ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہدایت جو کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہادی۔ اب جب ہدایت نعمت ہے تو ہادی بھی ہوا نعمت، ٹھیک ہے؟ اب گنتے جائیے، ہر ایک چیز نعمت، اور اس کا سلسلہ وار اوپر چلتے جائے تو نعمت نعمت نعمت۔ یہ نعمت آتی کدھر سے ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی نعمت بلکہ بس اللہ کی طرف سے۔ تمام کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ہدایت نعمت ہے، اس لیے ہم اللہ سے ہی ہدایت مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ویسے یہ کتنی غلط بات ہے کہ اللہ سے نماز میں ہم کہتے ہیں، صلاۃ میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور جانماز سے ہٹتے ساتھ ہی اپنی مرضی کا ہادی بنا کے اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دو نمبری ہے نا؟ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ نعمت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، ہدایت بھی۔ پھر اللہ پاک کا خود کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا راستہ ہے۔ صراط اور سبیل دونوں کا مطلب راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اور نہ اتباع کرو سبیلوں کی، دوسروں کی، اور سبیلوں کی اتباع مت کرو کہ وہ تمہیں اس کی سبیل سے بھٹکا دے گا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میری سبیل ہے۔ اب ہمارا کام بنتا ہے کہ وہ سبیل ڈھونڈے کہ وہ کون سی سبیل ہے۔ تو اس سبیل کے متعلق اللہ نے حضور سے کہا کل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں البتہ کوئی چاہے تو وہ اللہ کی طرف جانے والی سبیل کو پکڑے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ اقربا کی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں سورہ موبائلہ، سورہ عمران کی جو آیت ہے موبائلہ، اس میں تفصیل سے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ موبائلہ میں کون کون گئے، وہی اقربا ہے جن سے مودت کا حکم دیا گیا۔ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس اللہ کی طرف جانے والا راستہ پکڑو۔ دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی اجر نہیں مانگتا، میری اقربا سے محبت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اقربا ہے وہی سبیل ہے، وہی راستہ ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا۔ اب یہ کیسے سمجھا جائے کہ یہ وہی سبیل ہے جس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کی اتباع کرو؟ تو یہ ایک اور تین آیتیں ہیں، وہ سن لیجیے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن ایک ظالم کاٹ کھائے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی لیا ہوتا۔ کوئی ایسی سبیل ہے نا کہ جس کو اس نے چھوڑ دیا اور اس وجہ سے وہ پچھتا رہا، اور پھر کیا کہے گا؟ یا ویلتا، میری شامت آئی، ایگزیکٹ ورڈنگ میں لفظ لگا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوگا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آیا، اس نے میرا جو دوست ہے فلاں، قرآن میں کسی کا کوئی نام نہیں لکھا ہوا، نہ اس ظالم کا نام لکھا ہے اور نہ ہی اس فلاں کا لفظ ہے۔ بالکل دیکھ لیجیے صاحب سورہ فرقان کی 27 نمبر 26 27 28 اس طرح کیا ہے۔
فلاں. اب ہمیں فلاں کہاں سے ملے؟ ہر ایک شخص اس فلاں میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کی سبیل سے روکنے والا ہے. آج سے لے کے 1400 سال پہلے تک، چاہے وہ معاویہ ہو یا آج کے دور پہ ڈاکٹر اسرار ہو، ہر وہ شخص جو سبیل سے روکے وہ ہے فلاں میں شامل. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی ان الشیطان کان للانسان خذولا. اور شیطان تو انسان کو چھوڑ کے جانے والا ہی ہے. اور اس سے اگلی آیت میں ہے کہ قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مہجور کہتے ہیں اس چیز کو جسے چھوڑ دیا جائے، متروک کر دیا جائے. حضور فرمائیں گے اللہ پاک سے شکایت کرتے ہوئے قیامت کے دن کہ اے میرے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا. اب وہ قرآن کوئی نسخہ نہیں ہوگا، قرآن کا وہ قرآن کھڑا ہوا ہوگا ساتھ. دنیا میں کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور قیامت والے دن کہا کہ ھذا القرآن. بات واضح ہوئی کہ یہ مولا علی علیہ السلام وہ قرآن ہے، وہ سبیل ہے، وہ راستہ ہے جس کی پیروی کر کے آپ لوگ، ہم لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، اور جس کو چھوڑ کے اسی جگہ پہ جا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم. علی ہی وہ صراط ہے، علی ہی وہ سبیل ہے، علی ہی وہ حق ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر لے کے جانے کی پوری ضمانت دیتا ہے. نعرہ حیدری. اب آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا علی حق، علی حق. آپ تو انشاءاللہ کل جنت کے راستے میں جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ کل قرآن پاک سے آپ کو میں حق سناؤں گا کہ واقعی ہی علی حق ہے، یا ہم ویسے ہی کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے نا، تو اب امام حسین علیہ السلام تو امام، وہ تو قیامت کے آنے والے حالات کو جانتے تھے. انہیں یہ پتا تھا کہ یہاں پر ہمارے مزار بنے گے اور لوگ آئیں گے. اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے وہ جو قبیلہ تھا بنی اسد، کیونکہ اگر مزار بن جاتے اور زمینیں ان کی رہتی تو پھر ان کی تلفی ہو جاتی. ایسے کریم امام کہ انہوں نے بنی اسد والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں تم لوگوں سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مولا حسین، ہم آپ کی بہت زیادہ عزت و تقسیم کرتے ہیں، آپ ہمارے نبی کی نشانی ہیں، یہ جگہ بالکل بیکار ہے، اس کے اوقات لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ادھر کوئی پیداوار نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے نہ لیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جانتے، مجھے یہ جگہ چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنی جگہ چاہیے؟ تو پھر امام حسین علیہ السلام نے جگہ جو کربلا ہے اس علاقے کا کہا کہ مجھے یہ ساری چاہیے، تم اپنی مرضی کی قیمت بتاؤ. انہوں نے کہا کہ 60,000. امام حسین علیہ السلام نے کہا دیا. 60,000 میں سودا طے ہو گیا. اور پھر حضرت عباس علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جا کے عالیہ بیوی سے کہو کہ ہر ایک معاملے میں آپ میری شریک ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو اس جگہ میں بھی آپ میری شریک بن سکتی ہیں. تو بیوی نے جواب دیا کہ میں بالکل چاہوں گی کہ آدھی قیمت جس کی میں دوں. تو 30,000 بیوی سرکار نے اور 30,000 امام حسین علیہ السلام نے دیے. اور امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں میں سے بے نامے میں کس کا نام لکھوں؟ تو بیوی نے کہا کہ بے نامے میں کیوں نہ ہم اس کا نام لکھیں جو ہم دونوں کے نام سے منسوب ہے، جو بیٹا تو تمہارا ہے لیکن پالا میں نے ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا مطلب علی اکبر سے ہے؟ بیوی سرکار نے کہا کہ جی. تو امام حسین علیہ السلام نے جگہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام پہ لکھ دی اور بینامہ کر کے، اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ اس کا قبضہ میں تمہیں واپس دیتا ہوں. وہ ہکا بکا رہ گئے. میں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جمعرات کا دن، یہ دو محرم کا دن تھا، جمعرات. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ایک ہفتے کے بعد جمعہ ہے نا، ہم
سب کے سب قتل ہو جائیں گے. تو تم اس کے بعد ہماری لاشوں کو دفنا دینا. وہ بھی کافی غمزدہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مولا ہماری خواتین اور بچے بیویوں کے سلام کرنے آئے ہیں تو اجازت ہے. انہوں نے کہا کہ جاؤ اندر جا کے سلام کرو لیکن واپسی پہ مجھ سے مل کے جانا. جب وہ آدمی سے تو پہلے کہہ چکے تھے نا کہ آپ نے ہماری لاشیں دفنانی ہیں. پھر انہوں نے بیویوں سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ بیویوں اگر حکومت کے ڈر سے تمہارے شوہر ہمیں دفنائیں نہ اور ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں تو تم ہمت کرنا اور آ کے ہمیں دفنا دو. بیویوں نے یہ سنا اور سن کے چلی گئی. اور پھر بچوں کی باری آئی. امام حسین علیہ السلام نے بچوں کو کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ ایک طرف, اور ایک طرف لے جا کے ان سے کہا کہ اے بچوں تم لوگ کیا کرتے ہو بعد ظہر آفٹرنون میں سپہر. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان ٹیلوں پہ آ کے تو کھیلتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کیا کھیلتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جھولیوں میں ریت بھرتے ہیں اور کبھی ریت کو یہاں گراتے ہیں اور کبھی وہاں گراتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حکومت کے ڈر سے تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں تو تم ایسا کرنا کہ تم یہاں پہ آ جانا اور اپنی جھولیوں میں ریت بھرنا اور ہماری لاشوں کے اوپر ریت ڈالتے جانا. تمہاری کھیل بھی ہو جائے گی اور ہماری لاشیں بھی دفن ہو جائیں گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. خطاب دوں گا سید اکبر علی قاسم صاحب کو جہاں کے ساتھ انگلش میں تو خدا محمد وآل محمد صلوات پڑھنا.